ایک بات نوٹ کیجئے، نفاق کا عموم جو ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ منافق تو شاید کوئی علیحدہ ہی کوئی نوع ہے، جیسے نوع انسان، نوع مومن، نوع مسلم، نوع منافق نہیں۔ منافق بھی مسلم ہوتا ہے فار آل لیگل پرپسز، فار آل پریکٹیکل پرپسز، منافق مسلم ہوتا ہے، البتہ اندر سے مومن نہیں ہے۔ مسلم ہے، قانوناً اسلام اس کا ثابت ہے، لیکن اندر مومن نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہے در حقیقت منافق۔ ایک ہے ایمان کے منافی کفر، یعنی کھلا کھلا ایک شخص انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، حضور کا انکار کر رہا ہے، یا اللہ کی توحید کا انکار کر رہا ہے، کھلا کھلا، یہ تو کافر ہو گیا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے اوپر اسلام کا پردہ ڈالے ہوئے ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ شہادت ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اندر سے کافر، اس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق موجود نہیں۔ در حقیقت یہی ترتیب ہے۔ پھر سورہ منافقون کے بعد سورہ تغابن آتی ہے۔ سورہ تغابن ہم اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں پڑھتے ہیں، اور وہ حقیقت و ثمرات ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے۔ تو گویا کہ نفاق کا ایک مخالف ہے کفر، اس سے یہاں بحث نہیں ہے۔ نفاق کا ایک دوسرا متضاد ہے ایمان، اس سے یہاں بحث ہے۔ تو ایمان کے دو مخالف سمجھیے، ایک کفر، اس سے بحث نہیں، ایک نفاق کہ بظاہر ایک شخص مسلم ہے، وہ اقرار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ اچھا، اس کی صورتحال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ ہمارا نفاق سے کیا تعلق، ہم پر تو نفاق قبل آور ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ما امنہ الا منافق ولا خافہ الا مومن۔ نفاق کا خوف صرف مومن کو ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہے اسے ڈر ہے نا کہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، چوری نہ ہو جائے۔ جس کے پاس ایمان ہے اسے نفاق کا اندیشہ رہتا ہے، کہیں نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے اور میرا ایمان جاتا نہ رہے۔ منافق کے پاس ایمان ہے ہی نہیں تو خوف آئے گا، اب کیا ڈاکو آئے گا تو کیا لے جائے، چور آئے گا تو کیا لے جائے۔ غالب کا بڑا پیارا مصرع ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن۔ بھائی میری ایک پوٹلی تھی، پوٹلی میں کوئی مال تھا میرا، وہ چور لے گیا، اب مجھے کوئی کھٹکا نہیں، میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا، میرے پاس ہے ہی کیا جو چوری اور کوئی کرتی ہے۔ یہ کہ دعا دیتا ہوں رہزن کو کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، اگر کچھ ہے ہی نہیں کیا لے گا، کیا چرائے۔ اس لیے فرمایا کہ ما امنہ الا منافق ولا خافہ الا مومن۔ اسی طریقے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے جو بہت ہی سبق آموز ہے۔ عن ابی عثمان النہدی عن حنظلہ الاسیدی قال، یہ حضرت ابو عثمان سے روایت ہے حضرت حنظلہ سے، قال وکان من کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ حضور کے کاتبوں میں سے، یعنی معتمد علیہ ترین جو لوگ ہوتے تھے ان سے حضور اپنی وحی کی کتابت کراتے۔ قال لقینی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر سے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے حال ہے، کیا حال ہے تمہارا حنظلہ۔ قال قلت نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق۔ میں نے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ قال سبحان اللہ ما تقول، حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ پاک ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، سوچو تو صحیح۔ قال قلت نكون عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين۔ میں نے کہا کہ جب ہم ہوتے ہیں حضور کی خدمت میں، حضور کی صحبت میں، اور آپ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں جنت اور دوزخ آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اس درجے یقین ہمیں پیدا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب ہم حضور کے پاس سے نکل کر آپ کی صحبت سے اٹھ کر آتے ہیں، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ، اب اس کے بعد آ کر ہم بیویوں میں اور اولاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر ہماری وہ کیفیات نہیں ہوتی۔ فضیعات فنسینا کثیرا، اور ضائع کرنے والی چیزوں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت سی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ قال ابو بکر فواللہ الا نلقى مثل هذا، حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگرچہ حضرت ابو بکر خود جواب دے سکتے تھے، وضاحت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے موقع کو اچھا سمجھا، فرمایا بھائی اللہ کی قسم یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ فانطلقت انا وابو بکر حتى دخلنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب میں اور ابو بکر دونوں چلے یہاں تک کہ حضور کے پاس ہم داخل ہوئے، حضور جہاں تشریف فرماتے ہیں۔ قلت نافق حنظلہ یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذاک، حضور نے سوال کیا کیا بات ہے، کیا کیفیت ہے جس سے تم نفاق سے تعلق ہے۔ قلت یا رسول اللہ نكون عندك تذكرنا بالنار والجنہ، اے اللہ کے رسول میں نے عرض کیا ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں جہنم سے بھی اور جنت سے، حتیٰ کأننا رأی العین، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔
فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ بِالضَّيِّعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا، تو اب ہم مشغول ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں میں، اولاد میں، اور جو چیزیں ضائع ہونے والی ہیں دنیا کی چیزیں ہیں وہ ہم کافی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیے جن کا حضور نے کیا فرمایا، والذی نفسی بیدہ، دیکھو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لا تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، اگر تمہاری وہ کیفیت مسلسل رہے جو میری صحبت میں ہوتی ہے اور ذکر کے وقت ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، تو پھر فرشتے تم سے تمہارے فرش، تمہارے بستروں پر مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وفی طرقکم، تمہارے راستوں میں، ولیکن یا حنظلہ ساعۃ ساعۃ بساعۃ، یہ کیفیات جو ہے یہ تو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں، اس کی دوام نہیں ہو سکتا یہ کیفیت کہ جیسے آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو جنت کو اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہو دوزخ کو، یہ کیفیت جو ہے ساعۃ فساعۃ، کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے ہمیشہ۔ یہ صحیح مسلم کی بات ہے۔ اس سے جو اندازہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اہل ایمان کو تو خوف رہتا ہے، خدشہ لاحق رہتا ہے، وہ اپنے اندر ذرا سا بھی فرق محسوس کرتے ہیں تو وہ اسے نفاق سے ثابت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے۔ غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک تنگ سی گھاٹی میں سے گزر ہوا جہاں سے بس ایک اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا، تو حضور کے آگے آگے ایک صحابی چل رہے تھے لاٹھی لے کر، اور پیچھے حضور کی اونٹنی ہے، اور اس کے بعد ذرا فاصلے پر دوسرے صحابہ ہیں، تو کچھ منافق وہاں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا حضور کی جان لینے۔ وہ جو صاحب آگے تھے لاٹھی لے کے، انہوں نے اپنی لاٹھی کی مدد سے انہیں کھدیڑ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا حنظلہ تم چاہو تو میں تمہیں ان کے نام بتا دوں، حالانکہ وہ رات کا وقت تھا اور انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے اور اپنا چہرے بالکل ڈھکے، تو حضرت حنظلہ نے کہا ضرور فرما دیجیے، آپ نے ان کے نام بتا دیا، لیکن یہ کہہ دیا دیکھنا حنظلہ یہ میرا راز ہے، یہ کسی اور سے نہیں ہے، اس لیے کہ اصل میں تبوک سے واپسی کے بعد پھر حضور نے جہاد شروع کیا ہے منافقین میں، اس سے پہلے آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا تھا منافق، کسی منافق کے نفاق کا پردہ چاک نہیں کیا، کسی کو بالفعل منافق جو ہے شخصی طور پر قرار نہیں دیا، اس لیے حضور نے فرمایا یہ میرا راز اپنے پاس رکھو، کسی کو بتانا۔ لیکن یہ کہ صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ حضور نے اپنا ایک راز جو ہے حنظلہ کو بتایا، صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں حضور کے رازدان ہے اور ایک راز حضور کا ان کے پاس ہے۔ اب یہ دیکھیے حضرت حذیفہ سے سوال کرتے ہیں حضرت عمر، ان حذیفہ، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، قال مر بی عمر بن الخطاب وانا جالس فی المسجد، کہ میرے پاس سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فقال لی یا حذیفہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا حضرت عمر نے، حذیفہ ان فلانا قد مات فاشہدہ، وہ فلاں شخص فوت ہو گیا، جاؤ وہاں نماز جنازہ میں شرکت کرو، ثم مضى، یہاں تک چلے گئے وہ، حتی اذا کاد ان یخرج من المسجد، پھر جب وہ وہاں سے جنازہ گاہ سے نکلنے لگے، التفت الیہ، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، فرعانی، اور مجھے دیکھا، وانا جالس، میں بیٹھا ہوا تھا، فعرف، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، فرجع الیہ، میری طرف لوٹ کر آیا، قال یا حذیفہ انشدک اللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، امن القوم انا، کہیں میرا نام تو ان منافقوں میں نہیں تھا جو حضور نے تمہیں بتایا تھے؟ قلت اللہم لا، میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ولن ابرئ احدا بعد، لیکن میں اب اس کے بعد کسی اور کو بری قرار نہیں دوں گا، کیونکہ حضور کا راز تھا۔ اب آپ نے تو پوائنٹڈلی پوچھ لیا کہ کہیں میرا نام تو نہیں تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب میں کسی اور سے یہ بات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ حضور کے راز کو مجھے اپنے پاس محفوظ۔ یہ ہے کیفیت کہ منافق جو ہے وہ نفاق سے اپنے آپ کو معمول سمجھتا، مجھ سے نفاق کا کیا سمجھتا، بلکہ ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، انسان کے احساس کا عالم جو ہوتا ہے وہ اصل میں ہے فیصلہ کا وشے ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، پہاڑ اس پر گرنے والا ہے، یعنی اپنے گناہ کا اتنا شدید احساس، اتنا احساس زیاں، اتنا طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ اس پر گرنے والا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے عادی ہے، یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ بس مکھی تھی جو اس کی ناک پر آ کر بیٹھی، اس نے وہاں سے ہٹا دیا، فقال به ہکذا، اے بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس نے ہٹا دیا، فذبہ عنہ، وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو بس احساس تو ہوتا ہے فاسق کو بھی فاجر کو بھی کہ میں نے گناہ کیا ہے، غلط کام کیا، بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جیسے مکھی
ہاں ناک پر بیٹھی تھی، آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور بس. اور مومن حقیقی جو ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے گناہ کا احساس اسے ہوتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ تلے آ گیا اور پہاڑ پر گرنے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات. یہ سورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک سورت ہے قرآن مجید کی. اس کا جو خطاب کا انداز ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے، اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے. قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's a collection of divine orations، اللہ تعالیٰ کے خطبات، مجموعہ خطبات الہیہ. تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی ہے. حضور پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اعلیٰ صوتہ احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے، بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو. یہ انداز ہے اس طرح خطبہ. اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے، ابھی کسی اور طرف ہو گئی، کبھی کسی تحویل الخطاب. اس کے لیے بہت پھر یہ کہ 4-6 آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں، خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے، تو یہ آتے ہیں وہ انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں، وہی سٹائل ہے. پھر وہ سٹائل بدلے گا، پھر 4-6 صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوگی، پھر 4-6 تیسرے انداز کی ہوگی. تو یہ آپ صورت جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے اور خطیبانہ انداز، اور اس میں تحویل الخطاب. پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کریں کوئی قیامت نہیں ہو سکتی. کیسے ممکن ہے کہ جب کہ انسان مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے گا؟ یہ ممکن ہے. تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ. لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن. تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن. ولا، اور پھر نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کون سا نفس انسان میں جس سے ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشنس، ملامت کرنے والا. مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کچھ شے ہے. تو کیوں ہے یہ؟ اگر کوئی نیکی نہیں، بدی نہیں، تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہ نیکی ہے اور بدی ہے تو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اس میں دلیل کوئی نہیں، اذعان ہے. ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے اور یہ اس پر سارا دار و مدار ہے. کون شخص ہے ایسا شخص کہ جس سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا، وہ کہہ رہا ہے. سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی، وہ گویا کہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے لیے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل، تمہارا ضمیر، تمہارا کانشنس. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں. علی ان نسوی بنانا، یہاں کننا محضوظ سمجھنا چاہیے. بلا کننا قادرین علی ان نسوی بنانا، بس کہ ہم اس کی ایک کور کو برابر کر دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے. حرام خوری چھوڑنی نہیں. جس عیش کا خوگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز. اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے، ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی. در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں، اچھا کب ہوگا یہ قیامت کا دن؟ جواب بھی اسی انداز میں ہے، یوم ہم علی النار یفتنون کی طرح. فرمایا فاذا برق البصر، جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چدیا جائیں گی. خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر. وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. یہ جو ہے کشش ثقل کا جو باہمی ثقل ہے ان کروں کا، اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی؟ اللہ نہیں، لا بل اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو پیچھے چھوڑا ہوگا. ہم اعمال نیک ہو یا بد ہو اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ اس کے پیچھے جو اثرات چلتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں جاری رہتا ہے. وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے. تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا، آگے آگے پھیل رہا ہے، تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا، وہ پورا رہے گا، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی درج ہوتا ہے.
اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تھا، جب تک جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا، یہ تو آپ کے وہ اعمال ہیں اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے، ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے۔ ہوتا ہے کہ انسان کو شخص جو ہے بڑا چرب زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو، میں نے ٹھیک کیا، صحیح کیا، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی عذرات موجود ہیں، تو معترضین کی تو زبان بند ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القیٰ معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، عجلت والا مضمون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا۔ اے نبی آپ اس قرآن کے اب دیکھیے، اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی۔ ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی، شروع میں امامہ، عظامہ، قیامہ، اور اس کے بعد بصر، قمر، مفر، وزر، مستقر، پھر اس کے بعد بصیرہ، معاذیرہ، اب اس کے بعد اور بدل رہے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا، جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولے نہیں، اور قرآن بھی اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وہی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے تاکہ اس کی ترتیب موجود ہو۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی پیروی کیجیے گا۔ یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا، اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے، نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلاں جگہ ہو۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کی تبیین کرتا ہے۔ سورہ نساء میں 2 احکام کے بارے میں آئے گا، یستفتونک یستفتونک، اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے، لیکن لوگوں نے سوال کیا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ واضح کر دیتا ہے، تم پر ابھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات، لوگ وعدہ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیزیں، اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ جو اس کی بیان کرنے والی ہے، جو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا۔ نازل آپ پر کیا ہے، صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کے لیے۔ اب ان کو واضح کرنا، اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا، کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ آپ کا کام۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، یہ اس دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ دیکھیں اب پھر خطاب شروع ہو گیا کفار سے، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے اسکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا رزلٹ سننے کے لیے، تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے پہلے سے معلوم ہے کیا کچھ کر کے آئے تھے، اور بعض کے چہروں کے اوپر دھواں ہے، اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا ہے کچھ نہیں تھا، فیل تو ہونا ہی ہونا، تو چاہے اب رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا، رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے۔ تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا، اس لیے کہ رؤیت باری تعالیٰ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے، لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صائب ہے جو سمجھتے ہیں کہ رؤیت ہوگی۔ اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے گا، یہ مضمون آ جائے گا سورہ مطففین میں واضح ہو جائے گا۔ اس کے برعکس وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس وقت سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اداس، تب کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ کے۔ کلا اذا بلغت التراقی، اب ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے، ایک تو بڑی قیامت ہے۔ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، ایک تو وہ ایک قیامت ہے جو فرد کی قیامت ہے، موت کے بعد قیامت صغریٰ۔ کلا اذا بلغت التراقی، جب یہ جان آ کے پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں۔ وقیل من راق، کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر، بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، چلو کوئی تعویذ گڈھا کچھ ہو، کہیں سے کوئی جھاڑ پھونک کوئی تو ہو، کسی طریقے سے ہو، تو آخری درجے میں ان کو بھی انسان کی پکار کر لیتا ہے۔ قیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے، جانا ہے، یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاؤ سے بنایا تھا، اور یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور وہ جو جان کندنی کا عالم ہوتا ہے تو پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے، جان نکلتی شروع ہوتی ہے جسم کے نچلے سے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے۔ پھر بدل گئے قوافی، فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔
ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی۔ تصویر نفسی ہے جو نقشہ اس وقت ہوتا تھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا جا رہا ہے۔ حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا، امشوا، چلو چلو یہاں سے، واسبروا علی آلہتکم، صبر کرو، جا کے جمع رہو اپنے آلہہ پر۔ ذهب الى اهله يتمطى، اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، افسوس ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی بات پوچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب طلبی نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بوند جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک جوب کے مانند تھا کہ جو رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ علقۃ فخلق فسوی، پھر اسی کو اس نے بنایا، اسی میں نقش و نگار بنا دیے، اسی میں آنکھیں آ گئیں، اسی میں کان آ گئے، اسی میں کیا کیا بنایا۔ فی ظلمات ثلاث، تین پردوں کے اندر۔ فجعل منہ الزوجین، اسی سے بنا دیے، کسی کو نر، کسی کو مادہ، کسی کو مؤنث، کسی کو مذکر۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، عقل کے اندھو یہ سوچو، وہ ہستی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ یہ تمہارا مشاہدہ ہے گندے پانی کی ایک بوند سے۔ افلاطون بھی اسی سے آ گیا، اور بقراط بھی، اور سقراط بھی، اور ظاہر بات ہے انبیاء بھی وہیں سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ ایک ہی استثناء ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی تو سب کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے۔ سارے اولیاء اللہ کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے۔ گندے پانی کی بوند، اس سے کیا کچھ وہ بناتا ہے۔ تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا، اتنا عاجز ہو گیا۔ فعینا بالخلق الاول بل ہم من خلق جدید۔ اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے، بلا کیوں نہیں؟ پروردگار یقیناً لیس ذلک بقادر بلا نشہد انک قادر علی ان تحیی الموتى، ہم اس پر گواہ